اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، پہلے دور میں شعراء اور ادیب لوگ بادشاہوں کی تعریفوں میں قصیدے لکھا کرتے تھے، شعر لکھتے تھے، بلکہ فی زمانہ بھی یہ رواج ہے کہ امراء کی تعریف میں کلمات و جملے کہے جاتے ہیں۔ تو جب وہ بادشاہوں کی تعریف میں شعر کہتے تو صلے کے طور پر بادشاہ ان کو انعام دیتے۔ اب انعام کیا ہوتا؟ کسی کو تھوڑے سے سونے کے سکے مل جاتے، کسی کو چاندی کے چند سکے ملتے، کسی کو بادشاہ صلے کے طور پر کوئی قیمتی لباس دے دیتا، یا کسی سے بڑا خوش ہوتا تو اس کو زمین کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا دے دیتا۔ تو یہ صلہ تھا ان کا کہ انہوں نے بادشاہ کی تعریف کی۔ تو میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دوں گا جو بادشاہوں کی تعریف میں کلمات اور جملے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ ہمارے بادشاہ کی تعریف کرو، آؤ ہمارے حاکم کی تعریف کرو۔ تم نے دنیا کے بادشاہوں کی تعریف کی تو انہوں نے بدلے میں چھوٹا سا صلہ تم کو دیا، چند سونے اور چاندی کے سکے دے کر تم کو ٹرخا دیا۔ آؤ ہمارے بادشاہ کی تعریف کرو۔ ہمارے بادشاہ کی جو تعریف کرتا ہے ایک فقرہ بولتا ہے، ہمارا بادشاہ بدلے کے طور پر چار قسم کے انعامات دیتا ہے، چار قسم کے انعامات دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی تعریف میں زبان کھولو، 4 انعام تمہیں دے گا۔ اور انعام کیسے ہیں؟ انعام ایسے کہ جو دنیا کا کوئی شخص دے بھی نہیں سکتا۔ ایسے 4 انعام ہمارا حاکم تمہیں دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اٹھ کر ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ صلے کے طور پر اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ جو بندہ کسی امت میں سے 10 غلام آزاد کرے، 10 غلام آزاد کرے، اللہ ان کلمات کے بدلے میں اس کو 10 غلاموں کی آزادی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 10 غلاموں کی آزادی کا اجر۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزادی عطا کرتے، جہنم سے آزاد کرتے۔ ایک غلام کی آزادی کا اجر یہ ہے، جو بندہ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ 10 غلاموں کی آزادی کا اجر عطا کرتا ہے۔ دوسرا انعام سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے۔ کل دنیا کے لوگ مل جائیں، کل دنیا کے لوگ کسی بندے کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ایک گناہ کو نہیں مٹا سکتے، ایک گناہ کو نہیں مٹا سکتے، لیکن یہ بندہ جس نے صبح اٹھ کر اللہ کی حمد میں ایک مرتبہ زبان کھولی ہے، اللہ بدلے میں 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، چاہے پورا نامہ اعمال ہی پاک کر دے، اگر وہ راضی ہو جائے، ہمارے ان کلمات اور جملوں پر خوش ہو جائے تو ممکن ہے پورا نامہ اعمال ہی گناہوں سے پاک کر دے۔ تو یہ دوسرا انعام ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ اس بندے کے 10 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بندہ 10% جنت کے قریب تھا تو صبح اٹھ کر اس نے یہ کلمات کہے تو 10% نہیں 20% جنت کے قریب ہو گیا۔ فرمایا اس کے 10 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ دشمن بن جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی دشمن ہیں ہر دشمن سے بچنا ممکن ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے دشمن سے اپنی حفاظت کا، لیکن ایک دشمن ایسا ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن شیطان ہے۔ شیطان سے بچنا ممکن نہیں ہے،
وہ ایک ہی ذات ہے جو بچا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا انعام بیان فرمایا جب بندہ صبح اٹھ کر یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شام تک اللہ اس کی حفاظت شیطان سے کرتا ہے۔ گویا کہ اب یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کا دل بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے زبان بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کی آنکھ اور کان بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا دماغ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ شام تک شیطان اس پر اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ جو بندہ، یہ کون تھا؟ جس نے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری کی ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری کی ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا، اللہ نے 4 قسم کے انعامات دیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کی حمد کے کلمات اس بندے نے کہے، اللہ نے 4 انعامات دیے ہیں، تو اس بندے کے انعامات کو کیسے شمار کریں کہ جو ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہے، جس کے زبان پر ہر وقت اس کی تعریف کے ترانے جاری رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان کلمات کو یاد کریں، صبح اٹھیں اللہ سے 4 انعامات لیں، جب سونے لگیں حضور نے یہ بھی انعام دیا، آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی آفر ہے کہ جو شام کو یہ کلمات پڑھ لے گا، صبح تک اللہ 4 انعامات عطا کرے۔ تو صبح بھی اللہ سے انعامات حاصل کریں، شام کو بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا کرم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زبان کو اپنے ذکر سے تار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔